ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ثانیہ آنکھوں میں ویرانی لیے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑی خود کو تک رہی تھی۔ وہ بت بنی کھڑی تھی۔ اس کا جسم عجیب سی تھکاوٹ سے چور تھا۔ وہ ایک ہی رات میں جیسے خالی دل اور خالی دماغ کی حامل ہو چکی تھی، اور اس سب کی وجہ وہ انسان تھا جو اب خود مزے سے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا سکون کی نیند سو رہا تھا، کیونکہ وہ تو اپنا غصہ، اپنے اندر کی کڑواہٹ رات اس پر نکال چکا تھا۔ لیکن وہ ثانیہ کا احساس نہیں کر پایا تھا کہ وہ بھی تو اسی کی طرح برابر کی مظلوم ہے، اس پر بھی تو ظلم ہوا ہے، وہ بھی اسی کے جیسے حالات کا شکار ہوتی، اپنوں کی محبت میں مجبور اس کی زندگی میں آئی تھی، ورنہ اپنی انا، اپنی عزت نفس کسے پیاری نہیں ہوتی۔ لیکن وہ انسان بہت خود غرض اور باقی سب کی طرح ظالم نکلا تھا، جسے بس اپنا خسارہ اور اپنا دکھ نظر آیا۔ ثانیہ غائب دماغ سی ہاتھ میں کنگا پکڑے کھڑی تھی۔ جب شازر خانزادہ نیند سے جاگتا، اسے جامد سے کھڑا دیکھ کر وہ سخت تاثرات کے ساتھ اس کے نزدیک چلایا۔ ثانیہ اس وقت دوپٹے کے بغیر گیلے بال لیے ہوئے تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی وہ شاور لے کر آئی تھی۔ آئینے میں اپنے عکس کے ساتھ شازر خانزادہ کا عکس نظر آتے وہ بری طرح چونک گئی۔ رنگ بری طرح سرخ پڑنے لگا۔ وہ وہاں سے ہٹتی جب شازر اس کا راستہ روک گیا تھا۔ اس کی نظریں اس کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ باہر سب کو دکھانا کیا چاہتی ہو کہ رات تم پر کیا ظلم ہوا ہے؟ شازر اسے بازو سے پکڑتے بولا تو ثانیہ بازو میں اٹھتے درد پر آنکھیں میچ گئی۔ شازر کی نگاہیں اس کے چہرے اور گردن پر موجود اپنے دیے نشانوں پر جمی تھیں، جو اس کی صاف شفاف گردن پر بہت واضح ہو رہے تھے۔ شازر کا اشارہ سمجھتے ثانیہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو کھینچا اور دوبارہ سے ڈریسنگ ٹیبل پر موجود میک اپ سے اپنے ان نشانوں کو چھپانے لگی۔ وہ بالکل چپ تھی، دل ہر چیز سے جیسے اچاٹ سا ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت خود کو کٹ پتلی تصور کر رہی تھی۔ وہ اس وقت شازر سے منہ ماری کی ہمت خود میں نہیں پا رہی تھی۔ کچھ رات اس کے سامنے زبان چلانے کا وہ نتیجہ بھگت چکی تھی، تو اب اسی میں بھلائی تھی کہ وہ اپنے لب سی لے۔ شازر اس کی خاموشی پر زور سے سر جھٹکتا واش روم کی طرف بڑھ گیا، اور تھوڑی دیر بعد جب واش روم سے نکلا تو ثانیہ کو ابھی بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سوگوار حالت لیے کھڑے دیکھ کر اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ ابھی صرف ایک ہی رات گزری ہے اور تم ماتم منا رہی ہو، جبکہ اب ساری زندگی تم ایسے ہی درد سہوگی۔ شازر خانزادہ نے نفرت سے کہا اور کمرے سے نکل گیا، جس پر ثانیہ نے اب کی بار اپنے وجود پر نظر ڈالی تو اسے شازر سے نفرت محسوس ہونے لگی کہ ساری زندگی جسے وہ بڑا بھائی سمجھتی، عزت دیتی آئی تھی، پر خاندان میں ہوئے ایک بگاڑ نے اس کی ساری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ کب اس کی آنکھوں میں رکی نمی اس کے گالوں پر آنسو بہہ کر نکلی تھی، لیکن اچانک سے ثانیہ نے ان آنسوؤں کی بدولت خود کو مزید کمزور ہوتا محسوس کیا، تو اس نے بے دردی سے اپنے ہاتھوں سے دونوں گالوں کو رگڑا تھا۔ دل و دماغ میں باغی خیالات اور بغاوت کے سائے سر اٹھانے لگے تھے۔ آخر کو وہ بھی ثانیہ آفریدی تھی، جس نے ہمیشہ اس حویلی کے نام نہاد اصولوں کے سامنے سر اٹھایا تھا۔ اپنی دیدہ دلیری کے سبب وہ سب کی ہی آنکھوں میں چبھتی تھی کہ اسے شروع سے ہی کسی سے دب کر رہنے کی عادت نہیں تھی۔ جب اس کے گھر والوں نے اس کا نہیں سوچا تھا، اس کے جذبات کو ایک طرف کرتے بس اپنی من مرضی کی تھی، تو وہ کیوں ان کے خود پر تھوپے رشتے کو لے کر گھٹ گھٹ کر جیتی اور روز شازر خانزادہ کے ہاتھوں بے عزت ہوتی، اپنی خواہشات کو مارتی۔ جانتی تھی کہ اس گھر میں بہوؤں پر کتنی سختیاں ہیں، جس کی وجہ سے اس کا اولین خواب، اس کی پڑھائی سب سے پہلے روک دی جائے گی۔ ناشتے کی ٹیبل تک شازر اور ثانیہ کا اکیلے آنا اور ان کے سپاٹ چہرے دیکھتے
وہاں پہلے سے موجود سب نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ کچھ چہروں پر انہیں دیکھتے فکر کے تاثرات آئے تو کچھ نے بے فکری سے کندھے اچکائے تھے۔ ان میں تائی زبیدہ بھی شامل تھی، جو نخوت سے ثانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں بہو کے روپ میں کسی طور پر پسند نہیں تھی، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ ان کے دونوں بیٹے ہی ثانیہ اور اس کی بڑی بہن سے جڑ چکے تھے، اور وہ جو اپنے ایک بیٹے کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی لانے کی خواہش مند تھی، اب ان کی یہ خواہش دھری کی دھری رہ گئی، اور جو ان کی اس خواہش کے ادھورے رہنے کی وجہ بنی تھی وہ ثانیہ کی بڑی بہن رانیہ لاپرواہی سے خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ ان کے چھوٹے بیٹے کے پہلو میں براجمان سکون سے ناشتہ کر رہی تھی، بلکہ وہ دونوں ہی خوش نظر آتے تھے۔ رانیہ نے زندگی میں پہلی بار بہادری دکھاتے، اپنی زبان کا استعمال کرتے، اپنی محبت اپنے من پسند انسان کو حاصل کر لیا تھا۔ ثانیہ اپنے ازلی انداز میں سلام جھاڑتی، کرسی کھینچ کر بیٹھتی، ناشتہ کرنے لگی۔ وہ سرے سے خود کو ہر چیز سے لاپرواہ دکھا رہی تھی۔ شاذر خانزادہ تنے چہرے کے ساتھ بغیر کسی سے کوئی بات کیے ناشتہ کرتے ہی گھر سے چلا گیا۔ اس گھر کے سربراہ بدر الدین تھے۔ ان کی بیوی زلیخا بی بی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے دو بیٹے سکندر اور سمندر خان تھے، اور ان کے بھی آگے دو بچے تھے۔ سکندر خان کے دو بیٹے شاذر خانزادہ اور شازل خانزادہ، جبکہ سمندر خان کی دو بیٹیاں رانیہ اور ثانیہ تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے ان کا سر ہمیشہ جھکا ہی رہا، جیسے بیٹیاں پیدا کرنے میں ان کا قصور ہو۔ کچھ بابا صاحب اور کچھ بڑے بھائی سکندر خان کا پوتوں اور بیٹوں کو لے کر اکڑنا انہیں احساس کمتری کا احساس دلاتا، تو وہ اپنی بیوی اور بچیوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ صرف بیٹیاں ہونے کی وجہ سے خود کے ساتھ ہر لمحہ ہوتی ناانصافیاں ثانیہ کو خود سر کر گیا تھا۔ میٹرک کے بعد لڑ جھگڑ کر آگے پڑھنے کی اجازت لیتے وہ بہت خوش تھی۔ اس کی اپنی ہی ایک الگ تھلگ دنیا تھی۔ خود کو ذہنی پریشانی سے بچانے کے لیے اس نے گھر کے معاملات اور انسانوں کو اپنے دماغ پر سوار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر کوئی اسے مخاطب ہوتے، اسے اپنی اکڑ ختم کرنے کو کہتا، تو وہ آگے سے ایسا کڑوا جواب دیتی کہ دوسرا پچھتاتا کہ اس بھیڑ کے چھتے کو چھیڑا ہی کیوں۔ رانیہ کو بچپن میں ہی شاذر سے منسوب کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے رانیہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی شاذر کی طرف سے بہت سی امیدیں باندھ لیں۔ ایک عام سی لڑکی کی طرح وہ شاذر کو خود کی طرف متوجہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن شاذر کے سرد سے تاثرات سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ وہ اپنے آگے بڑھتے قدم پیچھے لینے لگی کہ اسے تو ایک لو سٹوری جیسا پیار کرنے والا انسان اپنی زندگی میں چاہیے تھا، اور تب جب وہ شاذر سے بددل ہوتی، ارد گرد متوجہ ہوئی، تو اس پر ایک ایسا انکشاف ہوا کہ وہ سب بھلاتی اپنے قدموں کا رخ اس سمت کر گئی۔ اس نے شازل کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ وہ اس کی نظروں کے جذبات سمجھتے ہی اس گھر کے اصول اور روایات بھول گئی تھی کہ چاہے جانا کسے پسند نہیں ہوتا، اور پھر ایک دن وہ شازل کے سامنے آتی، اس کے دل میں چھپی محبت کا راز اگلوا ہی گئی۔ دونوں آنے والے وقت کو بھولتے نئی محبت کے خمار میں مبتلا ہو گئے۔ شازر کچھ سالوں کے لیے اسٹڈی کے لیے بیرون ملک چلا گیا، تو ان کی محبت کو مزید نشو و نما ملی۔ وقت آنے پر دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے وعدے کر رکھے تھے، لیکن جیسے ہی شازر ملک واپس لوٹا، اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ رانیہ تو بن آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی، اور دوسری طرف شازل بزدل ثابت ہوا، اور اس نے رانیہ سے نظریں چراتے قدم پیچھے لے لیے، تو رانیہ جیسے پاگل ہونے کو ہوئی تھی۔ دوسری طرف شازر ابھی بھی رانیہ کے وجود سے یکسر لاپرواہ تھا۔ رانیہ کسی صورت اپنے ماں باپ جیسی بے رنگ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ وہ تو اپنے شوہر کے دل پر راج کرنا چاہتی تھی، اور ایسی امید اسے شازر سے بالکل نہیں تھی، اور اب تو ویسے بھی محبت بیچ میں آ گئی تھی۔
شازر میں لاکھ خوبیاں اسے نظر نہیں آتی تھیں، اس لیے رانیہ نے اپنی شادی والے دن نکاح کے وقت شازر سے شادی سے انکار کرتے سب کو ششدر کر دیا۔ دوسری طرف شازر کی انا کو گہرا جھٹکا لگا کہ اس کی بچپن کی منگ اسے ٹھکرا رہی تھی۔ رانیہ نے ہمت کرتے سب کے سامنے شازل اور اپنی پسند رکھ دی تھی، تو تب شازر کسی صورت ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا جو اس کے چھوٹے بھائی کو پسند کرتی ہو۔ اس نے تب خود کے غصے کو پسے پش ڈالا اور اپنے بھائی اور رانیہ کا نکاح کروا دیا۔ تب بدرالدین صاحب نے سمندر خان کی بڑی بیٹی کے کیے عمل کا قصاص مانگا تھا کہ ان کے بڑے پوتے کی بے عزتی ہوئی تھی۔ سمندر خان تلافی کے طور پر اپنی چھوٹی بیٹی کو پیش کر گئے۔ دونوں کو ہی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان کا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ لوگوں کے سامنے پہلے ہی کافی جگ ہسائی ہو چکی تھی، تو شازر اور ثانیہ مزید کسی تماشے سے بچنے کے لیے چپ کرتے بڑوں کے سامنے سر جھکا گئے تھے۔ ثانیہ کو اپنی بہن کا خود کے لیے بولنا بہت اچھا لگا، وہ اس کے حق میں تھی، اسی لیے اسے اپنے نکاح کے پیچھے صرف اور صرف اپنے باپ بدرالدین صاحب اور شازر خانزادہ ہی قصوروار لگے، جو بات کا بتنگڑ بناتے بغیر اس کی مرضی جانے شازر کی زندگی میں شامل کر گئے تھے۔ دوسری طرف شازر نے تھوڑا سا احتجاج کرنا چاہا، لیکن اپنے دادا کے سامنے وہ خود پر قابو پا گیا۔ لیکن تب کا کیا اس کا ضبط ثانیہ کو اپنے کمرے میں دیکھتے ختم ہوا، اور اس رات وہ ہوش بولتا بغیر ثانیہ کی مرضی جانے اس سے اپنا حق وصول کر گیا۔ شازر کے یوں بنا بتائے جانے پر سبھی فکر مند ہوئے تھے کہ پتہ نہیں وہ ولیمے کی رسم کے لیے گھر آئے گا یا نہیں۔ اگر نہ آتا تو ولیمے میں آئے مہمانوں کے سوالوں کے جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ ثانیہ کو آج باقاعدہ ولیمے کی تقریب کی مناسبت سے تیار کیا گیا تھا، جبکہ گزرے کل میں تو وہ بہت سادگی سے اپنی بہن کی شادی کے لیے تیار ہوئی تھی کہ اسے اس سب کا زیادہ شوق نہیں تھا۔ ثانیہ، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ رانیہ کو تیار کرتے پارلر والی چلی گئی تو رانیہ نے اس کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ وہ آج بہت پیاری لگ رہی تھی، اس نے کبھی اتنا میک اپ اور جیولری نہیں پہنی تھی، تو آج یہ سب کچھ زیادہ ہی اس پر جچ رہا تھا۔ نہیں آپی، میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ آپ نے تھوڑے کہا تھا کہ شازر اور میرا نکاح ہو جائے؟ ثانیہ نظریں جھکائے بولی، انداز سپاٹ سا تھا۔ اچھا تم پریشان نہیں ہو، دیکھنا آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنی خوبصورت ہو، شازر تمہیں قبول کر لے گا، اور دوسرا تمہارا اور اس کا مزاج ملتا ہے، جلدی ایک دوسرے کو سمجھ جاؤ گے۔ رانیہ کی آخری بات پر اس نے تلخی سے سر جھٹکا کہ کئی بار ہم مزاج لوگ ہی ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں کہ کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد ثانیہ کچھ دیر بیڈ پر بیٹھی آنکھیں بند کرتی بیڈ راؤنڈ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ وہ بے حد تھکاوٹ کا شکار تھی، تو تھوڑی دیر دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے سستی سے بغیر چینج کیے بیٹھی تھی، لیکن نہ جانے کیسے اس پر نیند کا غلبہ آیا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں بیٹھے بیٹھے ہی نیند میں چلی گئی۔ جب شازر خانزادہ اپنے دھیان میں کمرے میں داخل ہوا، چہرے پر سوائے بیزاری کے کوئی بھی تاثر دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ وہ سب کے بار بار فون کرنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ولیمے میں پہنچ گیا، اور تب تھوڑی دیر کے لیے وہ ثانیہ کے پاس بھی اسٹیج پر بیٹھا تھا، لیکن اس نے اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اور اب کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر اس کے کومل سے وجود پر پڑی تو اس کا سانس کہیں سینے میں ہی اٹکا تھا۔ وہ سارے خوبصورتی کے ہتھیاروں سے لیس یوں آنکھیں بند کیے کوئی موم کی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ پہلے کبھی ان دونوں کا زیادہ سامنا نہیں ہوتا تھا، کچھ وہ دونوں اپنی اپنی ذات کے دائرے میں رہتے تھے، اسی لیے وہ کبھی اس پر توجہ نہیں دے سکا۔ کل رات وہ اس کے قریب ہوا تھا تو غصے کے زیر اثر تھا کہ جذبات پر غصہ زیادہ حاوی تھا، لیکن آج وہ لڑکی حق سے اس کے کمرے میں
اس کے بیڈ پر براجمان ساری اگلی پچھلی کسر پوری کر گئی تھی۔ شاذر خود پر قابو کھوتے ٹرانس کسی کیفیت میں آگے بڑھا اور اس کے پاس رکتے وہ اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھتا، پوروں سے اس کے گال کی نرمی محسوس کرنے لگا تو اس کے لمس پر ثانیہ کسمس آئی، لیکن پھر بھی شاذر پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ وہ جیسے اس کے جکڑ سا گیا تھا کہ ساری سدھ بدھ ہی بھولی تھی۔ اس پریوں جیسے حسن کی ملکہ پر حق ملکیت کا احساس بہت دل فریب سا تھا۔ شاذر کے چہرے پر نرمی آنے لگی۔ کسی بھی تاثر سے پاک چہرہ لیے وہ سوتے میں شاذر کے جذبات جگا گئی تھی، نیند میں ہی خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے۔ ثانیہ آنکھیں کھول گئی اور اپنے بالکل نزدیک شاذر کو دیکھتے وہ ہڑبڑاتی ہوئی بیڈ سے اٹھنے لگی، لیکن شاذر اپنا بازو اس کے آگے سے گزارتا، پیچھے بیک گراؤنڈ سے لگاتا اس کے جانے کی راہ بند کر گیا۔ ثانیہ چونکی تھی اور اس کی طرف دیکھنے لگی تو اسے بھی بھرپور توجہ سے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کی پلکیں لرز سی اٹھی تھیں، اور پھر اسے خود پر جھکتے پا کر اس کے دل کی دھڑکن بڑھی۔ وجود بالکل ساکت ہوا اور آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ شاذر کا شدت لیے لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے وہ اب حیران ہوئی تھی، اسی لیے شاذر کے ذرا سے فاصلہ بنانے پر وہ جھٹ آنکھیں کھولتے شاذر کو دیکھنے لگی کہ اب اس کی بار اس کی آنکھوں میں حیرانگی کا تاثر بھرا تھا۔ ان آنکھوں کے جادوئی اثر سے متاثر ہوتے شاذر اب کی بار ان آنکھوں پر جھکا تھا۔ ثانیہ کے لیے کل کے بعد آج اچانک سے شاذر کے انداز میں اتنی نرمی اچنبھے کا باعث تھی، جس کی وجہ سے وہ بغیر کوئی حرکت کیے بس سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنے حواس میں آنے لگی تو اس نے شاذر کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ اس کے ہاتھوں کٹ پتلی نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن وہی شاذر جس نے کل اسے اپنی طاقت سے زیر کیا تھا آج بالکل بدلے انداز میں پیش آتا، اسے کچھ ہی پل میں اپنے بس میں کر چکا تھا کہ ثانیہ بھی ان لمحوں کی خوبصورتی میں کھوئی، اپنی بے بسی اور اپنا غصہ بھول گئی تھی۔ لیکن اگلی صبح نیند سے جاگتے ہی اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ وہ کیوں شاذر کے سامنے کچھ بول نہیں پائی، اور یقیناً اس کی خاموشی شاذر کو مزید شیر کر دے گی کہ وہ میرے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، کبھی اپنے نزدیک کرتے صبح ہونے پر دھتکار دے اور کبھی رات ہونے پر خود پر نرمی کا خول چڑھا لے۔ تو کیا آج بھی وہ کل کی طرح کرے گا؟ اس پر غصہ کرے گا، چلائے گا، نفرت کا اظہار کرے گا؟ ثانیہ کے سامنے کئی سوالیہ نشان ابھرنے لگے تو خالی آنکھوں اور دماغ لیے اپنے سے کچھ فاصلے پر سوئے شاذر کو دیکھنے لگی۔ کل کی صبح تو وہ شاذر کی طنزیہ باتیں سہ گئی تھی، لیکن اگر وہ آج بھی کل کی طرح کا رویہ اپنا گیا تو کل اور آج میں بہت فرق تھا۔ اسی لیے آج کے بارے میں سوچتے ثانیہ کا دماغ پھٹنے لگا کہ آج شاذر کا لہجہ گزری رات سے مختلف ہوا تو اسے شاذر کے ساتھ ساتھ اپنے وجود سے بھی نفرت اور کرائیت محسوس ہوگی۔ اسے لگے گا کہ شاذر بس اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کا سامان سمجھ بیٹھا ہے۔ ثانیہ کو جیسے یقین تھا کہ شاذر نہیں بدل سکتا، رات یقیناً وہ بہک گیا تھا۔ وہ یہ سب سوچتے جلدی سے اٹھی۔ جو فیصلہ کل تک ابھی ششو پنچ کا شکار تھا، وہی فیصلہ ثانیہ کی خود ساختہ منفی سوچیں پل میں کروا گئی تھیں۔ وہ عجلت میں اپنے کچھ ضروری کاغذات اور پاسپورٹ لیے خود کو گرم شال میں چھپاتی اس کمرے سے اور شاذر کی زندگی سے نکلتی چلی گئی۔ اس وقت سارے گھر والے اپنے اپنے کمروں میں تھے تو اسی لیے اسے گھر سے جانے میں آسانی ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ اتنی لامتناہی سوچوں کا شکار اپنا اچھا برا سوچنے کا توقف کیے بغیر گھر سے باہر قدم نکال گئی۔ وہ بس اسٹاپ پر آتی ایک لاہور جانے والی بس میں سوار ہو گئی تھی۔ اس کا پورا وجود لرزاہٹ کا شکار تھا۔ کبھی گھر سے اکیلے نہ نکلنے والی آج بالکل تنہا بس پر سفر کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا،
ابھی آدھا ہی سفر ہوا تھا کہ بس ایک جھٹکے سے رکی تو ثانیہ کا دل یک بارگی زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اپنی شال میں چھپے چھوٹے سے پرس پر گرفت مضبوط کرتی۔ اس سے پہلے صورتحال سمجھ پاتی، بس میں داخل ہوتے شازر کو دیکھتے اس کی روح فنا ہو گئی، جو خون آشام نظروں سے اسے دیکھتے اس کی طرف آ رہا تھا، حالانکہ وہ کسی حد تک خود کا چہرہ بھی چھپائے ہوئے تھی۔ بس میں سوار سب مسافر ڈرے سہمے تھے، لیکن جب شازر نے ثانیہ کے پاس آتے ہی بغیر کچھ بولے اس کی کلائی پکڑتے مقابل کھڑا کیا تو اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، چھوڑو میرا بازو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بغیر شرمندہ ہوئے مضبوط لہجے میں بولی تھی، نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اب تمہاری ٹانگیں اور بازو توڑ کر گھر بٹھاؤں گا تاکہ آئندہ تم ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکو۔ جواباً شازر کا لہجہ بھی بے پناہ سختی لیے ہوئے تھا۔ بیٹا، شکل سے تو کسی سلجھے ہوئے گھرانے کے لگتے ہو، تو کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ کچھ فاصلے پر بیٹھے ایک بزرگ نے ثانیہ کی حمایت کرنی چاہی۔ بزرگوار بیوی ہے یہ میری۔ شازر نے ان کی غلط فہمی دور کرتے دوبارہ ثانیہ کی طرف توجہ کی، جو اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اسے اپنی کلائی سے ہٹانے کی کوششوں میں تھی۔ اچھا تو بیوی ناراض ہے تو اسے پیار اور نرمی سے مناؤ، سمجھاؤ۔ پیار اور محبت کی زبان اس ذات پر زیادہ جلدی اثر کرتی ہے۔ وہ بزرگ صاحب کچھ باتونی سے تھے جو اب سر ہلاتے مفید مشورے بھی دینے لگے۔ لیکن میرے ساتھ تو الٹ ہو گیا، رات پیار اور نرمی کا عملی مظاہرہ کیا تھا تو یہ نوبت آ گئی۔ شازر اپنے اور ثانیہ کے درمیان فاصلہ کم کرتا ثانیہ کے پاس جھکا، آہستگی سے بولا تو ثانیہ کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ پڑنے لگا۔ اس کے بعد شازر بس کی تمام سواریوں کا وقت ضائع کرنے پر معذرت کرتا اسے زبردستی لیے بس سے اترتے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے آپ کے ساتھ واپس گھر نہیں جانا۔ ثانیہ کی ضد برقرار تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اتنی جلدی اس تک پہنچ کیسے گیا۔ تو کہاں جانا ہے بتا دو، وہیں چلتے ہیں۔ گھر سے کچھ سوچ کر ہی نکلی ہوگی نا تم۔ اچھا ہے، ہمارا ہنی مون ہو جائے گا۔ شازر جو ثانیہ کی حرکت پر غصے میں تھا، نہ جانے اب اسے سامنے دیکھتے وہ غصہ کہاں جا سویا تھا۔ آپ تو ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے سب نارمل ہو گیا ہو۔ میں وہی ثانیہ ہوں جس پر کل رات آپ نے اپنا غصہ نکالا تھا۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے پر مسلط کیا گیا ہے، تو اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں۔ ثانیہ اب کی بار اس پر جھنجھلائی تھی۔ تو کیا ساری زندگی ایسے ہی لڑتے جھگڑتے گزارنی ہے کیا؟ خیر، تمہارا پتہ نہیں، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ ویسے بھی میں زیادہ دیر کسی بھی بات کو سر پر سوار نہیں کر سکتا۔ اب چلو گاڑی میں بیٹھو۔ پہلے ہی صبح اٹھنے کے ساتھ ہی دماغ گھما چکی ہو، اب مزید خراب نہیں کرو۔ ناشتہ بھی نہیں کیا تو کب صبر جواب دے دے بتا نہیں سکتا۔ شازر اسے زبردستی پیسنجر سیٹ پر بٹھانے لگا، کیونکہ وہ ابھی بھی ڈھیٹ بن کر گاڑی سے باہر ہی جمی کھڑی تھی۔ ثانیہ مٹھیاں بھینچتے اور دانت کچکچاتے گاڑی میں بیٹھی کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی ساری محنت ضائع گئی تھی، اور اب تو اپنی اس غلطی کے ساتھ واپسی پر گھر والوں کا غصہ، ڈانٹ کے ساتھ ساتھ کیا پتہ کسی سے مار بھی کھانی پڑ جاتی۔ جیسے جیسے گاڑی کا گھر سے فاصلہ کم ہو رہا تھا، اس کے دل کی دھک دھک بڑھنے لگی تھی۔ ان کے گھروں میں یوں اس طرح کسی لڑکی کا گھر سے بھاگ جانا گناہ کے ہی مترادف تھا، جس کی یقیناً اسے سخت سزا ملنے والی تھی۔ آخر آپ کو میرے اس بس میں ہونے کا پتہ کیسے چلا؟ ثانیہ نے شازر سے غصے سے پوچھا، کیونکہ اگر وہ اس تک نہ پہنچتا تو وہ اب تک لاہور پہنچ چکی ہوتی۔ ایسے شازر نے سمندر خان کا موبائل اس کے سامنے لہرایا تو وہ پہلے حیران ہوئی، پھر ڈھیلی پڑتی سیٹ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ ان سب کے موبائل فون کی لوکیشن آن رہتی تھی، تو اسی وجہ سے وہ آسانی سے اس تک پہنچ سکا تھا، اور ثانیہ گھر سے نکلتے
اپنے موبائل فون کی لوکیشن آف کرنا بھول گئی تھی۔ گھر پہنچتے پر شاذر اور ثانیہ دونوں آگے پیچھے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ شاذر اس سے ایک قدم پیچھے تھا اور سراہتی نظروں سے اس کی پشت تک رہا تھا، جو اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد بھی مضبوط قدم اٹھاتی سب کے سامنے جا رہی تھی۔ اس نے راستے میں بھی اس کے چہرے پر بہت کم ڈر دیکھا تھا۔ ثانیہ کو دیکھتے ہی سمندر خان غصے سے بپھرتا اس کی طرف بڑھا تو وہ وہیں پر رک گئی تھی۔ بدتمیز لڑکی، آخر تمہاری جرت کیسے ہوئی اس گھٹیا حرکت کی؟ سمندر خان نے چلاتے ہوئے اسے تھپڑ مارنے کو ہاتھ فضا میں بلند کیا تو ثانیہ نے آنکھیں بند کرتے بے ساختہ اپنا چہرہ دوسری طرف جھکایا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں چچا جان؟ تھپڑ چہرے پر نہ پڑنے کے بجائے شاذر کی غصیلی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی تو سامنے شاذر کی پشت نظر آئی تھی، جو اس کے آگے کھڑا سمندر خان کا بازو پکڑ چکا تھا۔ آگے سے ہٹ جاؤ شاذر خان، اسے سبق سکھانے دو، نہیں تو یہ دوبارہ ایسی حرکت کر کے ہمیں سب کے سامنے شرمندہ کروا سکتی ہے۔ سمندر خان چلاتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑی ثانیہ کو گھور رہا تھا، جبکہ ثانیہ تو بس حیرت زدہ سی تھی کہ کوئی اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہے۔ میں سمجھا دوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اب یہ میری بیوی ہے تو اس کے معاملات میں کوئی اور بولے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ شاذر خانزادہ اپنے مخصوص انداز میں گہری سنجیدگی سے بولتا، وہاں موجود تمام انسانوں کو حیرانگی سے آنکھیں پھاڑنے کا موقع دے گیا۔ اس کا انداز ہمیشہ سے ہی ایسے دو ٹوک اور سنجیدہ رہتا تھا، جسے دیکھتے سمندر خان گہری سانس بھرتے پیچھے قدم لے گیا، جس کے بعد شاذر نے ایک طائرانہ نظر سب پر ڈالی تو سب کو اپنی طرف متوجہ دے کر وہ اپنی جینز کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے ان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے بول گیا، کیا کسی اور کو بھی کچھ کہنا ہے؟ شاذر کے سوال پر سب نفی میں سر ہلاتے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو ثانیہ اتنی آسانی سے سب کے زیر تاب آنے سے بچنے پر تھوڑی سکون بھری سانسیں لیتی سیڑھیوں کی جانب قدم اٹھا گئی کہ یہاں کھڑے رہنے کا کوئی جواز نہیں رہا تھا۔ شاذر نے پیچھے مڑتے اسے جاتے دیکھا اور پھر کچن کی طرف چلا آیا تاکہ کھانے کا کہہ سکے کہ اب بھوک برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ آج صبح جاگنے پر شاذر نے ثانیہ کو کمرے میں نہ پا کر کوئی رد عمل نہیں دیا تھا کہ اسے لگا تھا کہ وہ باہر ناشتے کے لیے چلی گئی ہوگی تو وہ بھی جلدی سے فریش ہوتا باہر چلا آیا تھا، لیکن ناشتے کی ٹیبل پر اسے نہ پا کر وہ وہیں سے پلٹتا اس کے کمرے کی طرف آیا جو شادی سے پہلے اس کے زیر استعمال تھا، لیکن وہاں بھی اسے نہ پا کر اس کا دل کچھ الگ سے دھڑکا۔ اس کے بعد وہ گھر میں ہر جگہ اسے تلاش کر گیا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ گھر میں جگہ جگہ لگے کیمروں سے دیکھنے پر پتہ چلا تھا کہ وہ تو صبح سویرے گیٹ پر موجود چوکیدار کو بہانے سے وہاں سے ہٹاتی گھر سے نکل گئی تھی۔ تب اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی، تب وہ پریشان حال بھاگتے قدموں سے گھر سے نکلنے والا تھا جب سمندر خان اسے اپنا موبائل فون دکھانے لگے۔ بر وقت وہ اپنی عقل استعمال کر گئے تھے، جس پر وہ ان کا شکریہ ادا کرتا اکیلا ہی اسے تلاش کرنے نکل پڑا، اور پھر اس کی تلاش رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ شکر تھا اس پاگل لڑکی نے فون گھر نہیں چھوڑا تھا اور نہ ہی لوکیشن بند کی تھی، ورنہ اسے ڈھونڈ پانا مشکل ہو جاتا۔ شاذر کمرے میں آیا تو ثانیہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لان میں نظریں ٹکائے ہوئے تھی، اور اس کا پرس جو وہ ساتھ لے گئی تھی اب لاپرواہی سے صوفے پر پڑا تھا۔ اپنے عظیم کارنامے کی ناکامی کا سوگ منا لیا ہو تو فریش ہو جاؤ، کھانا آ رہا ہے، وہ کھاؤ جس سے انرجی پیدا ہوگی تو نئے سرے سے ایسے بے وقوفانہ طرز عمل اختیار کرنے میں آسانی ہوگی۔ شاذر کا لہجہ شروع سے آخر تک طنز سے بھرا تھا۔ آپ اس طرح مجھ پر طنز نہیں کر سکتے، آپ بتائیں میں کیا کرتی؟ کیا آپ کے سامنے اپنی عزت مجروح ہونے پر چپ سادھ لوں؟
अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों को मिट्टी में मिला दूं? सानिया का ज़ब्त टूटा तो वो पलटती हुई गुस्से से चिल्लाई थी, अच्छा, इस घर से भाग जाने पर तुम्हें लगता है तुम्हारी इज्जत महफूज रहने वाली थी? थोड़ी अकल पकड़ो लड़की, ये मर्दों का मुआशरा है। यहाँ पर किसी शौहर की बीवी, किसी बेटे की माँ, किसी भाई की बहन होने के बावजूद घर से निकलते ही गिद्ध उन्हें नोचने को तैयार बैठे होते हैं। तो तुम अकेली एक अनजान शहर में चंद पैसों के साथ कौन सा तीर मार लेती? अपनी इज्जत महफूज रखने के लिए कोई छत तलाश करती, उसमें पनाह गुज़ीन होती, या फिर खाली पेट को भरने और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए उस छत से बाहर निकलती। शाजर का कड़े लहजे में कहा एक एक लफ्ज़ सच्चा था, जिस पर सानिया ने नजरें चुराई थीं। बेशक आपकी हर बात सच्ची है, लेकिन इस हवेली में मौजूद मर्दों ने भी तो मुझे कठपुतली समझ लिया है। पहले मिन्नतों तरलों से बमुश्किल आगे बढ़ाई की इजाज़त मिली थी, और फिर अब ज़बरदस्ती आपसे शादी करवा दी, जबकि मुझे नहीं करनी थी। और फिर आपने मुझे ऐसे मुरद इल्ज़ाम ठहराया जैसे ये निकाह मेरी मर्जी से हुआ हो। आप एक मर्द होते हुए कुछ नहीं कर सके, बाप दादा चचा के लाडले होते हुए उनके आगे कुछ नहीं बोल सके, तो मेरी ज़ात तो अनचाही थी। लेकिन उसके बावजूद आपने इस हवेली के मर्द होने का भरपूर सबूत दिया, और मुझे कमज़ोर जानते सारा गुस्सा मेरी ज़ात पर निकाल दिया। इसीलिए तो आप इतने पुरसकून हैं, जबकि मेरा गुस्सा, मेरी बेबसी अंदर ही अंदर मुझे काट खा रही है। तो मुझसे किसी अक्लमंदाना फैसले की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उसकी बातों पर शाजर उसका मुंह तकता रह गया। किसी के लिए तो क्या, मैं तो अपने बाप के लिए कभी अहम नहीं रही, इसीलिए सारी जिंदगी उनकी मोहब्बत से महरूम रही हूं। एक लड़की होना मेरा जुर्म बन गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। खुद के लिए ही खुद को अहम जानते जिंदगी में कुछ बनने का ख्वाब देखा था, जो अब मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। वो गहरी मायूसी से बोल रही थी कि आंखों में आंसुओं की नमी नजर आने लगी। शाजर, जो रात उसकी खूबसूरती के सहर में गिरफ्तार हुआ था, अब उसके बोलने पर, अपना आप उसके सामने बयान करने पर दुम साधे उसे सुन रहा था, जैसे उससे ज्यादा जरूरी कुछ ना हो। लेकिन उसकी नाउमीदी, इसकी आंखों में नमी उसे बेसख्त बेचैन करने लगी थी। ये लड़की इतने कम वक्त में उसके दिल के नेहा खानों में घर करती जा रही थी। जानता हूं चाचू का रवैया तुम दोनों बहनों के साथ अच्छा नहीं रहा, लेकिन सोचो, आज तुमने जो किया है वो उन्हें बेटी जात से मजीद बदगुमान कर गया, क्योंकि अगर यही हरकत उनका बेटा करता तो लोग बस कुछ बातें करते। लेकिन हमारे मुआशरे में लड़की का ऐसे घर से चले जाना उसे उसके माँ बाप को कहीं सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ता। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। यहीं रहते अपने आप को सबके सामने साबित करो कि एक बेटी होते हुए भी तुम उनके लिए फख्र का बायस हो सकती हो। और रही तुम्हारे ख्वाबों की बात, तो उन पर फिर बहस करते हैं। पहले आओ नाश्ता कर लो। शाजर की बातों में सच्चाई थी, जिन पर सानिया सोचने पर मजबूर हुई, और फिर एक ठंडी सांस अपने अंदर खींचते वो टेबल की जानिब चली आई। यहां भी मुलाजमा खाना रख कर गई थी, और खाना गरम देखते ही उसे भूख का एहसास जागा था। सानिया ने शाजर से कुछ फासले पर बैठते खाना शुरू किया, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कनखियों से शाजर को भी देखती जा रही थी। वो उसे बहुत बदला हुआ लग रहा था। उसका इससे बात करना, इसका ख्याल करना सानिया को हैरान करने लगा। न जाने अचानक कैसे उसमें बदलाव आ गया था। कल सुबह वो उस पर चिल्लाते हुए कमरे से गया था, और फिर दोनों का रात को ही सामना हुआ था, और तब से उसने इसका एक अलग ही रूप देखा था। जैसे भी हुई, अब हमारी शादी हो चुकी है, तो इसे कबूल कर लो। हमें ये करना ही होगा। खाने के बाद शाजर की बात ने सानिया को अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। पहले तो काफी गुस्सा थे आप, तो फिर अचानक से ये बदलाव कैसे आ गया?
मैं तो इतनी जल्दी अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। सानिया ने अपने दिल से मिलता सवाल किया था। शाजर ने उसकी तरफ देखा जो अब उसे और क्या बताता कि उस पर एक खूबसूरत जादूगरनी ने जादू कर दिया है। ये छोड़ो, जैसे भी हो गया बस हो गया। तुम कल से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती हो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। शाजर संजीदगी से कहते सानिया को हैरान कर गया था। क्या? सच? मगर बाकी घर वाले? वो खुश होती बाद में परेशान हुई। उनको भी देख लेंगे। लापरवाही से बोलता वो अपने फोन पर आने वाली कॉल सुनता कमरे से चला गया। सानिया उसकी इस बात को आम से अंदाज में लेने पर मुंह बनाने लगी। जानती जो थी कि पहले की बात और थी, जबकि उसकी आज की हरकत के बाद तो घर वाले उसे आगे पढ़ने का सोचने भी नहीं देंगे। मैं क्यों परेशान हो रही हूं भला? इन सबका चहीता ही उनसे बात करेगा तो मुमकिन है सबको हथियार डालने पड़े। सानिया खुद से मुखातिब होती कुछ देर पहले के मनाजर याद करने लगी, वरना वो तो इस सोच के साथ घर में दाखिल हुई थी कि उसका बाप और दादा उसकी चमड़ी उधेड़ डालेंगे, लेकिन इस एक इंसान की वजह से वो बच गई थी। आज पहली बार इस हवेली के किसी मर्द के लिए वो कुछ अच्छा सोचने पर मजबूर होने लगी थी। जब उसकी माँ कमरे में आते उसे खुद से लगाए आंसू बहाने के साथ उसे उसकी हरकत पर डांटने भी लगी थी, जिसको वो चुप करके सुन रही थी। शाजर ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? उनके लहजे में कुछ खौफ सा था। नहीं, बस तंज पर तंज किए हैं, उसने मुंह बसोरते कहा तो उसकी माँ मुतमईन सी होती उसके सर पर हल्के से थप्पड़ लगा गई। हालांकि तुम्हारी हरकत पर तंज नहीं 2-4 थप्पड़ पड़ने चाहिए थे। आगे से वो भी तंज करने लगी तो वो मुंह बनाती उनके पास से उठती वॉशरूम की तरफ चली गई, जबकि उसकी माँ खुश सी थी कि उसकी दोनों बेटियों के नसीब अल्लाह ने बेहतरीन कर दिए थे। शाजर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बजाय इसके कि तुस पर पाबंदियां लगाओ, मोबाइल फोन और उसके कागजात उससे छीनो, तुम उसे पढ़ने की इजाजत दे रहे हो। बदरुद्दीन साहब हैरत और गुस्से का शिकार होने लगे। बाकी सब घर के बड़े अफराद का भी अमूमन ऐसा ही रद्द अमल था। सानिया की माँ ने उसे घूरा, जिसने कल उसे ऐसा कुछ नहीं बताया था, और अब ऐसे नाश्ता कर रही थी जैसे किसी और के हवाले से बात हो रही हो। और फिर एक नज़र अपने दामाद पर डाली, जो उसके हक में बोलता सबको खामोश करवा गया था। बल्कि उसने बारी बारी बातें भी सुनी थीं जो सब उसे अंजाम से डरा रहे थे। शाजर की माँ तो हैरान थी कि साथ ही सानिया की माँ भी इसी कैफियत में थी कि आखिर उनकी बेटी ने क्या जादू कर दिया है शाजर पर, जो कल से उसके आगे ऐसे डट कर खड़ा था जैसे ये उनकी प्यार मोहब्बत की शादी हो। शाजर सुने, मेरा फ़ोन काफ़ी पुराना हो गया है और इसकी स्क्रीन भी टूट चुकी है, तो क्या आप नया दिला देंगे? इससे पहले कि सब नाश्ता मुकम्मल करते वहां से जाते सानिया ने सबको मजीद जलाना चाहा था, ज्यादा अपने बाप को, जो अब भी गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे। शाजर ने बगौर उसकी ये हरकत देखी थी तो सबको सुनाने के लिए पहली बार उसका नाम पुकारती उसे मीठे से लहजे में फरमाइश कर रही थी। शाजर इर्द गिर्द का होश भूलते उसे देखने लगा तो सानिया बौखलाई थी। उसकी बेखुद नज़रों से रंगत तेजी से सुर्ख पड़ने लगी थी। वो उसे मुखातिब करने पर पछताने लगी। पता नहीं ये बंदा उसका इतना असीर क्यों हो रहा था। हाँ, रात तक मिल जाएगा, जो भी तुम्हें चाहिए बता देना। खुद को संभालते वो बालों में हाथ फेरता बोला तो वो धीमी आवाज में अल्लाह हाफिज कहती अपना कॉलेज बैग लिए चली गई थी। उसे ड्राइवर कॉलेज छोड़ने जाता था। रन मुरीद, बदरुद्दीन साहब थोड़ा बुलंद आवाज में बड़बड़ाते वहां से गए तो वो अपनी खजालत छुपाता खुद भी तेज तेज कदम लेता वहां से चला गया। निकाह के वक्त वावेला मचाने वाला, निकाह से इनकारी, शादी के तीसरे ही दिन रन मुरीदी का लक़ब पा गया था। रानिया ने जताती नजरों से शाजल की तरफ देखा
تو جو شاذر اور ثانیہ کے لیے برا محسوس کرتا تھا۔ ایسے نہیں دیکھو، ہم پہلے ہی تمہارے غلام ہیں، وہ اس کے کان کے پاس جھکتا آہستہ سے بولا تو اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ میرے بیٹے تو شادی کے بعد پاگل ہی ہو گئے ہیں، اب کی بار زبیدہ بیگم غصے سے بولی تھی، اور یہ جملہ یقیناً رانیہ اور شازل کے لیے تھا، جس پر جلدی سے ان کے مسکراتے لب سکڑے اور وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ گئے تھے کہ ان کی گھورتی نظروں کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ اسی طرح کافی دن پرسکون سے گزرتے چلے گئے، جب ایک دن اچانک ثانیہ کی خراب ہوتی طبیعت کی وجہ سے ان پرسکون دنوں میں ہلچل مچی تھی، جس پر شاذر کافی پریشان ہوا تھا، لیکن پھر یہ پریشانی خوشی میں بدل گئی۔ اس خبر پر سارے گھر والے بہت خوش تھے، سوائے ثانیہ کے، جو پریشان سی بیٹھی تھی کہ ایک بار پھر سے اسے اپنی پڑھائی کی فکر ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا ثانیہ، تم خوش نہیں ہو کیا؟ اس کا غمگین سا چہرہ دیکھتے شاذر کی خوشی مان پڑنے لگی۔ میری پڑھائی شاذر، اب میں کیا کروں گی؟ اسے بتانے کے ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی چمکنے لگے، جن کو شاذر انگلیوں کی پوروں سے نرمی سے صاف کرنے لگا۔ ہم سب تمہارا خیال رکھیں گے تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آرام سے پہلے کی طرح پڑھنا۔ شاذر نے اسے مطمئن کرنا چاہا، لیکن میں تو آج ہی اپنی ہمت کھو بیٹھی ہوں، صبح سے الٹیاں کرتے کرتے میرا برا حال ہے۔ رانیہ روحانسی سی تھی، جس پر شاذر کافی دیر اپنے ساتھ کا یقین دلاتا اسے پرسکون کرتا رہا، اور پھر ہر قدم پر اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ زبیدہ بیگم بڑے زور و شور سے اس کے سامنے پوتے کی فرمائش کرتی پائی جاتی تھی، جس پر ثانیہ مختلف واہمات کا شکار ہوتی، اپنا بی پی شوٹ کرواتی، سارے گھر والوں کو بوکھلا گئی تھی۔ ثانیہ بچپن سے لے کر اب تک سب کی سرد نگاہیں برداشت کرتی آئی تھی، لیکن اپنی اولاد کے لیے، خصوصاً بیٹی کے لیے، وہ کسی صورت قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اسے ہاسپٹل سے گھر لے آئے تھے۔ وہ چپ چپ سی شاذر کو دیکھ رہی تھی، وہ بھی بے انتہا سنجیدہ معلوم ہوتا تھا۔ شاذر، کمرے میں اکیلے رہ جانے پر ثانیہ نے اسے پکارا، جو صوفے پر بیٹھا فون میں مگن ہونے کی کوششوں میں تھا۔ تم کس بات کی ٹینشن لے رہی ہو ثانیہ؟ جو نوبت تمہاری بے ہوشی تک جا پہنچی، جانتی ہو اس سے ہمارے بچے کی جان کو کتنا خطرہ ہو سکتا تھا؟ شاذر اس کے پاس آتا تھوڑی سختی سے پیش آیا تو ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ تم اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات مجھ سے شیئر کرتی ہو، تو آخر اب کیا چھپا رہی ہو؟ شاذر بے بس سا ہوتے بولا کہ وہ اس پر سختی سے غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ شاذر، آپ کو بیٹی چاہیے یا پھر بیٹا؟ آخر اس کی کپ کپاتی سی آواز ابھری تو اس کے سوال پر شاذر جیسے بات کی تہ تک پہنچنے لگا۔ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں میری اولاد اور میرا خون ہوں گے تو مجھے دونوں سے ایک جیسا پیار ہوگا، شاید بیٹی سے زیادہ ہو۔ وہ اگر تمہارے جیسی ہوئی تو میں اسے محبت کرنے سے خود کو روک ہی نہیں پاؤں گا۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کے آنسو صاف کرتا، بھاری آواز میں بولا تو ثانیہ کا چہرہ کھل سا گیا۔ اب بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے یا پھر یہ صرف تمہارے دماغ کا فطور ہے؟ شاذر نے اس سوال کے پیچھے کی وجہ جاننی چاہی۔ سب کی یہی خواہش ہے، تائی امی بھی ہر بار پوتے کا ذکر کرتی ہیں، انہیں ڈر ہے کہ میں اپنی ماں کی طرح بیٹیاں ہی نہ پیدا کروں۔ اگر ایسا ہوا تو وہ آپ کی دوسری شادی کروا دیں گی۔ اس کی بات پر شاذر نے اپنے گھر والوں پر افسوس کرتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ویسے زیادہ رونا میری دوسری شادی کی بات پر آیا تھا نا؟ مسکراہٹ کے ساتھ چھیڑا۔ شاید اس کے دل میں اپنے لیے جذبات جاننے کی خواہش ہوئی تھی۔ جواباً ثانیہ نے اسے گھورا تو وہ ہنستے ہوئے مزید بولا تھا، اور بے فکر رہو، تمہیں بس مجھ سے مطلب ہونا چاہیے، مجھے اللہ کی بیٹی عطا کرنے پر بھی کوئی گلا شکوہ نہیں، سمجھی؟
وہ سب سے لاپرواہ رہنے والا اس کی زندگی میں آتے ہی یکسر بدلتا چلا گیا تھا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے کہ ان کی شادی گھر والوں کی مرضی تھی۔ اگر تو وہ پیار محبت کی شادی کرتے تو نہ جانے عاشقی کے کون سے جھنڈے گاڑتے۔ وہ اپنی پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ آج ایک بیٹے کی ماں کے عہدے پر بھی فائز ہو چکی تھی، اور ایسا بس اس انسان کی وجہ سے ہوا تھا جس نے اس کی زندگی ایسی بدلی تھی، اسے اتنا پیار، مان اور عزت دی تھی کہ وہ اپنے ماضی کی کمیوں کو بھولنے لگی تھی۔ آج تو سارے گھر والے ہی خوش تھے، سب نے اسے مبارکباد دی تھی۔ جو پہلے اسے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، رانیہ بھی امید سے تھی جو جیسے سب اچھا ہو گیا تھا۔ پوتے کو دیکھتے تائی زبیدہ بھی خوش اخلاق ہونے کی کوششوں میں تھیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے زندگی کی ساری خوشیاں دے دی ہیں کہ اب اور تمنا نہیں رہی۔ اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی وہ شازر سے بولی تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا کہ ان گزرے چند ماہ میں وہ واقعی میں اس لڑکی کے سحر میں مکمل جکڑتا اس سے محبت کر چکا تھا۔ اچھا، تھینک یو تو میری طرف سے بنتا تھا کہ تم نے اتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے مجھے۔ ہاں، تم تھینک یو سے ہٹ کر کچھ بولنا چاہو تو بول سکتی ہو۔ شازر کی بات میں چھپے مطلب پر وہ مسکراتی چہرہ جھکاتے اپنے بیٹے کے ماتھے پر ہونٹ رکھتی دھیمے سے آئی لو یو بول گئی تھی۔ یہ اپنے بیٹے کے لیے تھا یا پھر بیٹے کے بابا کے لیے؟ اس کی شرمیلی ادا پر شازر نے شرارت سے کہا۔ شازر! وہ تھوڑا چلائی تو وہ اس کے اور نزدیک ہوتے اسے اور اپنے بیٹے کو ایک ساتھ اپنے محبت بھرے حصار میں لے گیا۔ آئی لو یو میری جان، کہ میں تو بہت پہلے سے تمہارا اسیر ہو گیا تھا۔ شازر نے اس کی پیشانی کو چھوا۔ آئی لو یو ٹو۔ اب کی بار وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہمت کرتے بول گئی تو شازر کی ہر طرف خوشیوں کا جہان آباد ہوا تھا۔ ثانیہ نے اپنی ڈگری مکمل کرتے کالج میں لیکچرار کی جاب شروع کر دی تھی، اور یہاں تک پہنچنے میں شازر نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وہ ہر جگہ سب کے سامنے اپنی کامیابی کی وجہ شازر کو ٹھہراتی تھی، تو سب اسے دیکھنے والے، سننے والے ان کی محبت پر رشک کرتے پائے جاتے تھے۔